لاہور کے اندر جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے. تحریک انصاف نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہوا تھا. پلاننگ اس کی اتنی خراب تھی کہ میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب خود ایسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے. عمران خان صاحب وہ ریلی کی قیادت خود کریں گے. یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ سیکورٹی کی وجہ سے عدالتوں کے اندر تو نہیں جا رہے, ریلیوں کے اندر کس طرح جا رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ کنال کے اوپر آ کے برج کے اوپر کھڑی ہو گئی, وہاں پہ انہوں نے واٹر کیننز مال روڈ کے اوپر لا کے کھڑے کر دیے. جب کارکن آنا شروع ہوئے ہیں, کئیوں کو مارا بھی کیا ہے, کئیوں کی گاڑیوں کو بھی جو نقصان پہنچایا گیا, شیشے توڑے گئے. پی ٹی آئی اب سوچ بچار کر رہی ہے کہ اس ریلی کا کیا کرنا ہے ہم نے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کہانی شیئر کریں گے. آج اس وقت لاہور کے اندر جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو کیا کچھ ہو رہا ہے, سڑکوں کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے, اور احتجاج کی پوری صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے, لیکن میں اس کا ایک اینگل ڈفرینٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں نے صرف رپورٹنگ یہاں پہ نہیں کرنی, بلکہ اس کو ایک بہت ڈفرینٹ اینگل سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات, ہم نے پچھلے 2 دن سے ایک اپیل کی تھی. فیڈ اے فیملی کا جو انیشیٹو ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا, جس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی اگر آپ کسی فیملی کو جو ہے وہ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو 6,000 روپے کا عطیہ اگر آپ ڈونیٹ کر سکیں, اور ہم نے اکاؤنٹ نمبرز بھی اس کے اندر دیے تھے. میں یہ بالکل کہنا چاہوں گا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید مجھے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں 10 سے 15 دن لگ جائیں گے, لیکن میں حیران ہو گیا ہوں کہ مجھے صرف 24 گھنٹے کے اندر ہی ہم نے ماشاءاللہ اتنے فنڈز اکٹھے کر لیے ہیں کہ تقریباً 450 سے 500 فیملیز کو جو ہے وہ اب ہم سپورٹ کر سکیں گے. تو میں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے ڈونیشنز بھیجی, اور اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں مزید ڈونیشنز مت بھیجیے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے اس ساری چیز کو ایکسیکیوٹ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ نارملی ڈونیشنز جب مانگتے ہیں تو اس کو کلوز نہیں کرتے, لیکن ہم اس ڈونیشن ڈرائیو کو کلوز کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ بھی کرنا ہے. ہم اس آپریشن کو اتنا بڑا نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ ہم سے سنبھالا نہ جائے, ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سنبھالنا ہے. میں نے خاص طور پہ اپنی ٹیم کو یہ بھی انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو چیزیں اٹھائی جائیں گی اس پیکج کے لیے جو ہم اکٹھی کریں گے, اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لگے کیونکہ ہم یہ ایک مدد کے طور پہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر جو اشیاء بیچ میں ڈالی جائیں, چاہے وہ آٹا ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے کھانے پینے کی, اس کی کوالٹی سیکریفائز ہو جائے. اس کے اندر وہی چیزیں ڈالی جائیں گی جو میرے اپنے گھر میں استعمال ہوتی ہیں, اس میں کوالٹی میں کوئی سیکریفائز نہیں کیا جائے گا. تو کیونکہ یہ اس میں یہ بڑی ایک مجھے بری بات لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو ڈونیٹ کرنے لگیں تو آپ اس کو کوئی کمتر چیز دیں. ایسا نہیں ہوگا, ہم نے کوالٹی کو سیکریفائز نہیں ہونے دینا. تو اس لیے اب ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز ہمیں مزید ڈونیشنز مت بھیجیے. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ مجھے جیسا رسپانس آیا اور آپ لوگوں کا جو اعتماد مجھے ملا ہے, میں انشاءاللہ آگے چل کے اور بھی ایسا فلاحی کام جو ہے میں ضرور کروں گا. 1-2 چیزیں مجھے کچھ لوگوں نے سجیسٹ بھی کی ہیں اور ہم اس کو بھی دیکھیں گے. مجھے ایک بہت اچھی سجیشن یہ آئی ہے کہ کسی اسکول کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس اسکول کی حالت کو ٹھیک کیا جائے, بچوں کی پڑھائی کے لیے کچھ کیا جائے, چاہے ان کی فیس دینے کا ایشو ہو. ایسے افراد جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے, ان کی ہیلپ کی جا سکے. بٹ پہلے میں اس کے اوپر اپنا ہوم ورک کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا. لیکن اس ڈرائیو کے لیے اب ہم مزید آپ سے ڈونیشنز نہیں مانگ رہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ اس رسپانس کے لیے. اتنی لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے کہ میں فرداً سب کے نام بھی نہیں لے سکتا. دنیا جہان کے دور دراز ممالک سے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں انہوں نے ڈونیشنز بھیجی ہیں. کینیڈا سے, امریکہ سے, جاپان سے, پتہ نہیں کون کون سے ملکوں سے جو ہے وہ یہ پیسے بھیجے گئے ہیں. اور اب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی جو پروکیورمنٹ ہے, چیزیں خریدنے کا جو عمل ہے, اس کو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. تو اب آتے ہیں ذرا سیاسی معاملات اور خبروں کے اوپر کہ کیا کچھ ہوا ہے. آج اس وقت لاہور کے اندر جو ہے ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے, بلکہ میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے آج ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہوا تھا, زمان پاک سے لے کے داتا دربار تک کا. اس ریلی کی اناؤنسمنٹ کوئی آج نہیں ہوئی, پچھلے 2-3 دن سے جو ہے اس کی تشہیر ہو چکی ہوئی تھی, اس کا اناؤنس کیا جا چکا ہوا تھا. تو اس کا ٹائم جو رکھا گیا تھا وہ تقریباً 1 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچنا شروع ہوں. اچھا, ایک جو سب سے بڑی پرابلم جو میں نے جیسی مجھے پتہ لگا کہ اس ریلی کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے, مجھے جو سب سے بڑی پرابلم نظر آئی وہ یہ تھی کہ زمان پاک کے بالکل ساتھ ایٹسن کالج ہے. یہ میرے خیال میں سب جانتے ہیں, جو لاہور میں لوگ رہتے ہیں تو اچھی طرح جانتے ہیں. لاہور میں ایٹسن کالج میں کم از کم اس وقت, آپ 1 بجے کا ٹائم دے رہے ہیں, اس وقت کم از کم 1,500-2,000 بچہ, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا, میں کم بتا رہا ہوں,
وہ اس وقت وہاں پہ پڑھ رہا ہے. اور جو 1 بجے کا آپ ٹائم دے رہے ہیں یہ بیسکلی بچوں کی اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہے. اور جو میں اسکول کی چھٹی کی بات کرتا ہوں تو کلاس 2, 3, 4, 7 سال کے بچے, 8 سال کے بچے, 9 سال کے بچے جو ہیں وہ ان اسکولوں کے اندر ہیں. اور ساتھ آپ وہیں پہ ریلی وہاں سے سٹارٹ کرنے کی آپ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں. پلاننگ اس کی اتنی خراب تھی اس اناؤنسمنٹ کی کہ میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب خود ایسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ کس ٹائم کے اوپر یہ اناؤنس کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں لاتعداد پیرنٹس کی جانب سے جو ہے وہ کالز آئیں, انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے اور زمان پارک کے ساتھ جو ایسن کالج کا گیٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے اور وہاں پہ گاڑیوں کو نہیں جانے دیا جا رہا. اور اس کے بعد وہاں پہ جب اس ریلی کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور لوگ وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پولیس جو ہے وہ کنال کے اوپر آ کے برج کے اوپر کھڑی ہو گئی. وہاں پہ انہوں نے واٹر کیننز مال روڈ کے اوپر لا کے کھڑے کر دیے. پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ آ گئی اور وہ وہاں پہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو ہے گرفتاریاں جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئیں. اندر 1,500-2 ہزار بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے والدین ان تک پہنچ نہیں سکتے. اور یہ جناب نے جو ہے وہ ریلی کا اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے. ریلی کا اناؤنسمنٹ کرنا آپ کا حق ہے, یہ پلیز یہ مت سمجھیے گا, لیکن تھوڑا سا تو اس کو پلاننگ کے تحت بندہ کر لیتا ہے. آپ جو اسکول ٹائمنگز ہیں اس کو ختم ہو جائیں, اس کے بعد آپ کر لیں. اور آپ جانتے ہیں, لاہور کے لوگ جانتے ہیں کہ جو 1 بجے کا 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے مال روڈ کے اوپر پیک رش کا ٹائم ہوتا ہے, اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے آپ ریلی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے ریلی نکالنی ہے, آپ شام کے وقت کر لیں, اس کو 4-5 بجے کا ٹائم کر لیں, وہ پھر بھی ایک مطلب ویسے تو 9 to 5 آفیسز کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں لیکن آپ اس وقت کر لیں. خیر, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس کے بعد جو ہے وہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا. ایشو کہاں پہ, پھڈا کہاں پہ آتا ہے, رولا کہاں پہ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ دفعہ 144 لگا دی گئی مال روڈ کے اوپر. لاہور کے اندر جلسے جلوس اور ریلیوں کے لیے جو ہے انتظامیہ نے دفعہ 144 لگا دی. لگوانے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہری بات ہے عمران خان کو, پی ٹی آئی کو تنگ کرنا کہ یہ ریلی نہ نکال سکیں, اور کوئی بات نہیں تھی. جبکہ جب آپ نے آلریڈی اب الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہوئی ہے تو سیاسی جماعتوں کا رائٹ ہے کہ وہ بیٹھ کے ریلیز وغیرہ نکالیں. اب اس کے اوپر انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ جی آج جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, وومنز ڈے بھی منایا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ وہاں پہ مال روڈ کے اوپر آلریڈی 2 ریلیاں آلریڈی اناؤنس ہوئی ہوئی ہیں. تو نارملی انتظامیہ جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہے کہ 2 یا 3 مختلف اگر اسکول آف تھاٹس ہیں یا وہ کوئی ریلیز نکال رہے ہیں تو ان کا کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو جائے. تو یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ اناؤنس کر دی ہوئی تھی یہ ریلی جو ہے. اب وہاں پہ جب کارکن آنا شروع ہوئے ہیں تو ان کو کئیوں کو مارا بھی کیا ہے, بلکہ مجھے پتہ لگا کہ کئیوں کی گاڑیوں کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا گیا, شیشے توڑے گئے. پاکستان تحریک انصاف سے جو ایسوسیٹڈ یوٹیوبرز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی بھی ایک بہت بڑی جمع غفیر ہے, پوری تعداد ہے جو لونڈے لپاڑے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے سارے لونڈے لپاڑے بے شک نہیں ہوں گے, کچھ اور ویسے صحافی بھی ہوں گے, لیکن ان کی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. مجھے پتہ لگا ہے ان کو بھی اٹھا کے جو ہے وہ وینوں کے اندر بند کیا گیا ہے اور پریزن وین لا کے وہاں پہ کھڑی کی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہے اوائڈیبل ہیں, یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہوں, لیکن آبویسلی یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے ریلی نکالنی ہوتی ہے آپ کو مقامی انتظامیہ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ان کی پرمیشن کے ان کے ساتھ ریلی کا روٹ سیٹ ہوتا ہے, اس ریلی کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ایک جگہ عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا گیا پی ٹی آئی کی انتظامیہ کی جانب سے کہ جی وہ ریلی کی قیادت خود کریں گے, انہوں نے خود باہر نکلنا ہے. تو بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ سیکیورٹی کی وجہ سے عدالتوں کے اندر تو نہیں جا رہے, ریلیوں کے اندر کس طرح جا رہے ہیں پھر؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن ابھی تک یہ تقریباً اس وقت جب میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تو تقریباً 3-3:30 بجے کا یہ ٹائم ہے. ابھی تک میری آخری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی اب سوچ بچار کر رہی ہے کہ اس ریلی کا کیا کرنا ہے, ہم نے کیا اس کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا, کیونکہ جو مال روڈ کے اوپر صورتحال بنی ہے اس کے بعد 2-4 چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک, یہ طے بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت باہر نکلنا پڑے گا. عمران خان صاحب زمان پاک کے اندر بیٹھ کے جو ہے یہ ریلیاں, یہ جیل بھرو تحریک, یہ جلسے اس طرح نہیں آپریٹ ہو سکتے, لوگ نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب خود باہر نکلیں گے تو پھر پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور لوگ بھی پھر آئیں گے, لیکن جب تک وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے رہیں گے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں گے لوگوں نے نہیں آنا. وہ جتنے بھی آئے ہیں وہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی. میں ایک چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, وہ چینل جو ابھی آن ایئر ہے, ایئر وائی کی بات نہیں کر رہا, وہاں پہ تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بہت زیادہ خود بھی ابال آیا ہوا تھا کہ او لاہور نکلا ہے. نہیں, کوئی نہیں نکلا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لاہور نکلا آتا نا تو یہ جتنی پولیس وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اس کو سنبھالنا بہت آسان کام تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تعداد جو ہے وہ میکسیمم 1000-2000 تک ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی خیر وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے.
میں تو بلکہ ان صاحب کو میں دیکھ رہا تھا وہ اتنے زیادہ ہائپر ہو گئے تھے کہ وہ مریم نواز کو برا بلا بھی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ تو یہ ہیں تو آپ تو وہ ہیں. مطلب آپ وہاں پہ رپورٹنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ رپورٹنگ کریں بیٹھ کے بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا صورتحال ہے. وہ خیر وہ تو پوری سائڈ لیتے ہیں نا, وہ صاحب جو ہیں پوری سائڈ لیتے ہیں, میں کیا بات کروں میں. دوسری بات یہ, اب اس کو اس ساری چیز کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا 1 منٹ کے لیے آپ کو برڈ آئی ویو دیکھنے کی ضرورت ہے, ذرا اوور آل پرسپیکٹیو اس کا دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ان کے پیج کسے جا رہے ہیں, یا جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یا جس طرح پرزن وین لا کے وہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے اندر پھینکا جا رہا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی ہوا ہے, یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے آپس میں. کسی قسم کی بھی بریدنگ سپیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں مل رہی. اور یہ جو پچھلے 3-4 دن کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر عمران خان صاحب کے آپ نے جو خطابات سنے ہیں, اس کے اندر ایک سختی, ایک تلخی جو ہے وہ آ چکی ہے. ڈرٹی ہیری کا ذکر دوبارہ آ چکا ہے, میں تو سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا وہ میری اطلاعات کے مطابق یہ جو انہوں نے جملہ کہا نا, میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی مائنڈ کیا کہ بھائی جان آپ ہوتے کون ہیں کسی کو معاف کرنے والے. مطلب آپ سے کسی نے معافی مانگی ہے, آپ کو کسی نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں, تو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ جو میسیجنگ ہے نا, یہ میسیجنگ بھی بہت غلط گئی ہے, بہت زیادہ غلط گئی ہے. تو لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ بالکل بھی سپیس نہیں دی جا رہی, وہ ایک بہت جو ہے وہ یہ اس بات کو سگنیفائی کرتا ہے کہ آپس میں کسی قسم کے روابط جو ہے نا وہ ٹوٹ چکے ہیں, آپس میں بالکل ختم ہو چکے ہیں. اب ساتھ ہی ساتھ مطلب آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ریلی ہے, پیمرا نے اس کی کوریج کی بھی اجازت جو ہے اس کو بند کر دیا ہے. مطلب اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ اب ریلی کی بھی کوریج نہیں کرنی. عمران خان صاحب کو ٹوٹلی ٹیلی ویژن سکرینز سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نظر نہ آئے. اچھا ویسے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی اکثر یہ کہتی ہے اور جی آپ ان کو بین کریں گے سوشل میڈیا دیکھ لے گا. بھائی سوشل میڈیا کبھی بھی مین اسٹریم میڈیا کو ریپلیس نہیں کر سکتا. میں خود سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ مخاطب ہوں, میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تندور والا ہے, کوئی بھی ایسا بندہ ہے مثال کے طور پہ, اس نے بیٹھ کے لیپ ٹاپ کھول کے جو ہے وہ آپ کی ریلی کی کوریج نہیں دیکھنی, لگائے گا وہ ٹیلی ویژن چینل ہی. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ مت سمجھیے کہ جی ہاں جی سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا کے بلبوتے کے اوپر ہی چلا جائے گا. عمران خان صاحب از اے پاپولر لیڈر رائٹ ناؤ, نو کوئی دی موسٹ پاپولر لیڈر, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس وقت ان کی ایک وہ جو ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا ہے گیلپ کی جانب سے, اس کے اندر کلیئر کٹ میرے خیال میں ڈبل کے مارجن سے, مور دین 60% کے مارجن سے جو ہے عمران خان صاحب اس سروے کے مطابق از دا موسٹ پاپولر لیڈر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس پاپولر لیڈر کا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اینڈ ہی وانٹس ٹو ہیو دیٹ کانٹیکٹ. وہ یہ برج بنانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ برج بن نہیں رہا, یہ بھی حقیقت ہے. اور میں آپ کو اس حوالے سے میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آنے والا ہفتہ جو ہے نا بہت کروشل ہے. عمران خان صاحب کے لیے آنے والا ہفتہ کیوں کروشل ہے, کیونکہ اب یہ خبر آئی ہے کہ بلوچستان سے بھی پولیس آ گئی ہے, کوئٹہ سے پولیس آئی ہے, اور وہ بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی ہے. اب ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, وی ڈونٹ نو. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آئے, زمان پاک سے باہر آئے, اور ان کے ساتھ کسی ایسے موقع کے اوپر کراؤڈ شراؤڈ نہ ہوا, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ ریلیز میں جاتے ہیں نا, میں نے بہت سی ریلیز کور کی ہوئی ہیں, آپ جب ریلی کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جب لاٹھی چارج شروع ہوتا ہے یا آنسو گیس کی فائرنگ ہوتی ہے, تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جو مین گاڑی ہوتی ہے نا, جو مین ٹرک ہوتا ہے یا مین کنٹینر ہوتا ہے جہاں پہ لیڈر کھڑا ہوتا ہے, وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے, اگر کراؤڈ زیادہ نہ ہو تو. اور پھر وہ ایک آئیڈیل موقع ہوتا ہے کہ کسی بھی کارکن, کسی بھی رہنما کو گرفتار کرنے کا. تو عمران خان صاحب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا ہوا کہ میں باہر نکل آیا اور اس کے بعد لاٹھی چارج ہوا, کیونکہ پولیس کی بہت بھاری نفری مال روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, تو اگر ایسا ہوا اور یہ لوگ سارے تتر بتر ہو گئے تو مجھے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی 2 قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. مطلب اس نے فل تھروٹل کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت ٹارگٹ کیا ہوا ہے. یہ جو بھی مناظر ہوتے ہیں نا, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آن ریکارڈ, کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جب یہ مناظر آ رہے ہوں کہ واٹر کیننز چل رہے ہوں, پریزن وینز کھڑی ہوں, لاٹھی چارج ہو رہا ہو, آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہو, یہ کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے کوئی زیادہ اچھے مناظر نہیں ہوتے. کوشش ہمیشہ یہ کی جانی چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ ساتھ لے کے چلیں. اختلاف موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیر عتاب آئی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں ایک ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے.
معاشی صورتحال کے حوالے سے اب اس میں ایک اور خبر بھی یہ ہے، انصار عباسی صاحب نے ایکچولی یہ خبر دی، آ چکی تھی ویسے، کل کامران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ 10 مختلف کاروباری شخصیات نے، پاکستان کی کاروباری شخصیات نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور ان کی خواہش کے اوپر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو وہاں پہ ایک شارٹ میں اگر میں ایک لائن کے اندر جو بات ہے، جو میرے پاس خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے ان کاروباری شخصیات کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے، دا ورسٹ از اوور، یہ کہا گیا ہے دا ورسٹ از اوور، اور اب چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو شرائط تھی وہ ہم نے مان لی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ہیلپ آنا شروع ہو جائے گی۔ دا ورسٹ از آلریڈی اوور۔ اب لیکن ہم نے کسی شر پسند عناصر کو، اب اس میں شر پسند عناصر جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی شر پسند عناصر کو موجودہ سسٹم کو خراب نہیں ہونے دینا۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک پولیٹیکل چیس گیم ہے، آپ جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی انتظامیہ جو ہے جو اٹیمپٹ کر رہی ہے، یہ خراب نہیں ہونے دینا۔ آپ کے اقدامات کی وجہ سے کیا مزید خراب ہو جاتے ہیں یا مزید ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ وی ڈونٹ نو۔ سیاسی تحریکیں جو ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں کہ یا تو آپ اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے حالات مزید خراب ہو جائیں، اور اس کی ایک بڑی پرائم اگزامپل جو ہے وہ عدلیہ بچاؤ تحریک تھی، جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے جو ہے وہ وکلا جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، سیاسی جماعتوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، تو ایوری پاسنگ ڈے پرویز مشرف صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی وہ گرنا شروع ہو چکی ہوئی تھی، اور الٹیمیٹلی ایک ایسا پوائنٹ آ گیا تھا کہ ان کو کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ اور جب نواز شریف یہاں سے نکلے تھے اور گجرانوالہ تک پہنچے تھے تو اس کے بعد ایک کال آتی ہے، اور اس ایک کال کے اوپر پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ سو اب میرا خیال میں جو صورتحال ہے وہ ریزسٹنس جو ہے نا وہ اب زمان پاک تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس ریزسٹنس کے لیے اب مزید ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان صاحب اس کو ایک قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو اوپر آنا پڑے گا، ان کو ایک سٹیپ اور اوپر آنا پڑے گا، ان کو وہاں سے باہر نکلنا پڑے گا اور اس کو لیڈ کرنا پڑے گا۔ کیا عمران خان صاحب یہ سب کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کے اوپر ہے۔ یہ ہمیں مزید جیسی اپڈیٹس ملیں گی اسرائیلی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بھی اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔